ہم نے یہ سمجھا تھا کہ کسی اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے 4 پہلوؤں سے اس کا جائزہ لینا ہوتا ہے اور اس کو قواعد کے مطابق بنانا ہوتا ہے۔ پہلا پہلو حالت، وہ ہم نے کل سمجھ لیا۔ اب آج ہمیں دوسرا پہلو سمجھنا ہے، جنس۔ یہ دونوں جملے درست ہیں؟ کیا غلطی ہے؟ جنس کی غلطی ہے۔ اردو میں ہم کہتے ہیں دیوار گر گئی، سورج ڈوب گیا، لیکن عربی کا اگر لٹرل ٹرانسلیشن کیا جائے تو یہ دونوں ٹرانسلیشن صحیح ہیں، اس لیے کہ عربی میں جدارن، دیوار، مذکر استعمال ہوتی ہے لفظ، وہ اردو کے حساب سے کہہ رہا ہوں جدارن کا لفظ مذکر استعمال ہوتا ہے عربی میں، تو اس کے ساتھ جو فعل کا صیغہ آئے گا وہ مذکر کا آئے گا، تو ہم ٹرانسلیشن کریں گے دیوار گر گیا، تو اس حساب سے یہ صحیح مانا جائے گا۔ شمسن، سورج، عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو صیغہ آئے گا فعل کا ڈوبنے کا وہ مؤنث کا صیغہ ہوگا، تو ڈوب گئی ترجمہ صحیح ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ ہم دیوار کو مؤنث کہتے ہیں وہ مذکر کہتے ہیں، ہم سورج کو مذکر کہتے ہیں وہ مؤنث کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں، چاہے دیوار ہو یا سورج ہو، غیر حقیقی ہیں، ان کی کوئی جنس ہے ہی نہیں، نہ یہ دراصل دیکھا جائے تو نہ یہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے۔ یہ ہمارے زبان کی پرابلم ہے کہ ہمیں ہر چیز کو یا تو مذکر استعمال کرنا پڑتا ہے یا مؤنث استعمال کرنا پڑتا ہے، دیر از نو تھرڈ آپشن۔ تو اس لیے فیصلہ جو ہے وہ اہل زبان سے سن کر کیا جاتا ہے کہ کسی چیز کو اہل زبان مذکر استعمال کرتے ہیں یا مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ عربی میں اہل زبان دیوار کو مذکر استعمال کرتے ہیں، عربی میں وہ مذکر ہی مانا جائے گا۔ اردو کے اہل زبان دیوار کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، اردو میں اسے مؤنث ہی ماننا پڑے گا، علی القیاس۔ اگر سلسلہ یہ ہوتا کہ تمام الفاظ اہل زبان سے سن کر یاد کیے جائیں کہ کون سا مذکر ہے اور کون سا مؤنث ہے، تو پرابلم خاصی گمبھیر ہو جاتی۔ لکیلی ہماری پرابلم اتنی گمبھیر ہے نہیں۔ پہلی سہولت جو ہے وہ تو ہے جنس حقیقی کی۔ اس دنیا میں کچھ چیزیں تو ہیں نا جن کے جوڑے ہیں نر اور مادہ کے، وہ حقیقی جنس ہیں۔ اس کے لیے سننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اہل زبان اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اس لفظ کے معنی ہمارے سامنے آئیں گے اور ہم پہچان جائیں گے کہ یہ مذکر ہے اور یہ مؤنث ہے۔ امن عربی کا لفظ ہے، فرض کیجئے کہ مجھے اس کے معنی نہیں معلوم، لیکن جیسے ہی کوئی مجھے بتائے گا کہ امن کے معنی ہیں ماں، اور ابن کے معنی بتایا کہ ابن کے معنی ہے باپ، تو اب مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ اہل زبان اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ امن جو ہے وہ مؤنث ہے،
ابن جو ہے وہ مذکر ہے، ماں باپ، بیٹا بیٹی، بھائی بہن، لڑکا لڑکی، علی ذا القیاس۔ تو جن چیزوں کے جوڑے ہیں ان میں تو کوئی پرابلم نہیں آتی، معنی سامنے آئیں گے تو ہم پہچان جائیں گے، فیصلہ کر لیں گے کہ یہ مذکر ہے اور یہ مؤنث ہے۔ جن چیزوں کے جوڑے نہیں ہیں اس میں بھی ایک خاص گروپ ہے الفاظ کا جس میں ہمیں سہولت حاصل ہے، وہ گروپ ابھی ہم سمجھیں گے، اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیں۔ میٹھا حلوہ، میٹھی کی کھیر۔ یہ میٹھا اور میٹھی کیا ہے؟ ایڈجیکٹو ہے، صفت ہے، ایڈجیکٹوز ہیں، اور اس میں ہم مذکر اور مؤنث کی تمیز کر کے بولتے ہیں۔ ویسے اردو میں یہ فرق جو ہے وہ بہت واضح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک ایڈجیکٹو ہم استعمال کرتے ہیں اچھا لڑکا اور اچھی لڑکی، لیکن اگر دوسرا ایڈجیکٹو استعمال کریں نیک لڑکا نیک لڑکی، وہاں یہ فرق ختم ہو گیا۔ لیکن عربی میں ہمیں یہ سہولت ہے کہ یہ تقسیم جو ہے بہت کمپریہنسو ہے، یعنی ایکسیپشنز بہت کم ملیں گے، زیادہ تر الفاظ جو ہیں وہ تقسیم ہوگی مذکر اور مؤنث کی۔ دوسری مثال دیکھیں، ہرا دھاگا، ہری ڈور۔ اب یہ ہرا اور ہری یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایڈجیکٹو ہے، یہ بھی صفت ہے، رنگ کے نام ہیں، لیکن رنگ جو ہوتے ہیں دراصل وہ ایڈجیکٹو ہی ہوتے ہیں، صفت ہی ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ سب سے بڑا اور سب سے بڑی۔ ایڈجیکٹوز میں ڈگریز ہوتی ہیں، کمپیریٹو ڈگری اور سپرلیٹو ڈگری، لیکن بہرحال وہ بھی ہوتے ایڈجیکٹو ہی ہیں، صفت ہی ہیں۔ تو ایک گروپ جو ان کا بنتا ہے وہ ایک ہی بنتا ہے، صفت۔ اس میں آگے چل کے آپ پڑھ لیں گے رنگ کے ساتھ عیوب بھی شامل ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اندھا، بہرا، گونگا، لنگڑا، یہ بھی صفت ہیں۔ لیکن صفت کے یہ تین گروپ ہیں، ایک بالکل سیدھی صفت، یہ کہلاتے ہیں الوان و عیوب یعنی رنگ اور عیوب، اور یہ کہلاتے ہیں تفضیل یعنی کمپیریٹو اور سپرلیٹو ڈگری۔ تو جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عربی میں سسٹم بہت کمپریہنسو ہے، اردو میں اتنا کمپریہنسو نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، ہرا ہٹا دیں، لال لگا دیں، ذرا رنگ بدل کے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ لال دھاگا، لال ڈور۔ لیکن عربی میں یہ سسٹم بہت کمپریہنسو ہے، اور صفت کا ٹوٹل گروپ جو ہے اس میں مذکر اور مؤنث دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، شاید کہیں کوئی ایکسیپشن ہو جائے۔ عام طور پر ٹوٹل گروپ مذکر اور مؤنث الگ الگ استعمال ہوتے ہیں، اور ان کی پہچانیں ہیں۔
बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है। अकबरो, ये अरबी में सुपरलेटिव और कंपैरेटिव दोनों डिग्री के लिए अकबरो ही इस्तेमाल होता है। अलबत्ता इसके इस्तेमाल का फ़र्क है थोड़ा सा, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन ये है मुज़क्कर के लिए। मुअन्नस के लिए कुबरा, यही अगर आप कर दें, सबसे छोटा लड़का और सबसे छोटी लड़की, असगरो सुगरा। अब हम इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसलिए कि ये मसला है वज़न का, और वज़न हम फेल में पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसकी तफसील पढ़ेंगे। इस वक्त सिर्फ अलामत पहचान, फहरिस्त पूरी करने के लिए ये अलामत सामने लाई हुई है, ताकि 1 2 3 तीनों चीज़ें पूरी हो जाएं, फहरिस्त मुकम्मल रहे। बाकी तफसीलात इसकी हम इंशाल्लाह आगे चल कर पढ़ेंगे। अलामत क्या बनी इसकी? मैंने कल बताया था आपको, डैश किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? आखिरी हर्फ को। रा इसका आखिरी हर्फ है, इस पे खड़ी ज़बर आ गई और आगे या का इजाफा हो गया। ये निशानी है किसी लफ्ज़ के मुअन्नस होने की। बस इससे, इस निशानी से आगे हमने फ़िलहाल कुछ नहीं पढ़ना है। यही वजह है कि आप देखेंगे कि आगे जो हमने मशक़ें दी हैं, वोकैबुलरी दी है, उसमें कहीं भी आपको इस कैटेगरी का लफ्ज़ नहीं मिलेगा। हरा धागा, हरी डोर, अखवारो, ये मुज़क्कर के लिए है। खगराओ, ये मुअन्नस के लिए है। ये रंग मैंने इसलिए चुना है कि वो गुंबद खिजरा हम लोग बहुत बोलते हैं उर्दू में, वो खा पे ज़ेर नहीं है, ज़बर है, खज़रा। इसकी अलामत क्या बनी? आखिरी हर्फ पर ज़बर, अलिफ और हमज़े का इजाफा। ये भी वही वज़न का मसला है। अलामत आपको बता दी है, तफसील इंशाल्लाह हम आगे चल के पढ़ेंगे। और इस किस्म के लफ्ज़ भी आपको इस किताब की वोकैबुलरी में नहीं मिलेंगे, इसीलिए। अलबत्ता ये है जो हमने अब पढ़ना है। मीठा, इसकी अरबी हुलवुन। इसको हमने मुअन्नस बनाना है। उसका फार्मूला आखिरी हर्फ पर ज़बर और गोल ते का इजाफा। तो ये बनेगा
لیکن نوٹ کریں کہ یہاں پر مذکر میں یہ آخری حرف ہے واو، اور اعراب جو ہے وہ اس پر آ رہا ہے۔ جب یہ نصب میں جائے گا تو واو پر دو زبر آئے گی حلون، جب یہ جر میں جائے گا تو واو پر دو زیریں آئیں گی حلوین، لیکن جب مؤنث بن گیا تو اب آخری حرف پر زبر آ گئی، یہ حرکت ہے، اس لیے کہ آخری حرف اب گولتے ہے، اعراب اس پر آئے گا۔ اور رفع نصب در میں تبدیلی جو ہے وہ اعراب پر ہوگی، اب واو کی زبر جو ہے وہ اپنی جگہ قائم رہے گی، وہ نہیں ہلے گی، وہ حرکات میں چلی گئی۔ نصب میں یہ حلوتن بنے گا الف کے اضافے کے بغیر، اور جر میں یہ حلوتن بنے گا، تبدیلی یہاں آئے گی، یہاں اب نہیں آئے گی۔ ہاں جی، تو مؤنث مذکر سے مؤنث بنانے کا یہ فارمولا آپ کے سمجھ میں آ گیا۔ یہ الفاظ ہیں جو ہم پریکٹس کریں گے، یہ الفاظ ہیں صفت کے جو الفاظ ہیں، اسٹیٹ صفت جسے کہہ لیں آپ، سیدھی سیدھی صفت، جن کا رنگ اور عیوب سے کوئی تعلق نہ ہو اور جن کا کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری سے کوئی تعلق نہ ہو، وہ والی صفتیں، ان کو ہم مذکر سے مؤنث بنانا کی بھی مشق کریں گے، اور ان کی شکلوں کی بھی، اعرابی حالتوں کی بھی، رفع نصب جر کی بھی مشق کریں گے۔ لیکن اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، جن چیزوں کے جوڑے موجود ہیں وہ ہم پہچان لیں گے، معنی دیکھتے ہی پہچان جائیں گے، صفت میں سے کوئی لفظ آئے گا، تینوں گروپ میں سے کوئی سی بھی صفت ہو، ہم اس کی نشانی دیکھ کے، علامت دیکھ کے پہچان لیں گے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ لیکن باقی اس کے لیے پھر وہی ہے کہ اہل زبان سے سن کے یاد کرنا پڑے گا۔ اور اس میں ہمارے جو علماء گزرے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ سلام کرنا پڑتا ہے۔ جیسی انہوں نے عرق ریزی کی ہے اور جیسی انہوں نے محنت کی ہے اور جس طرح انہوں نے یہ قواعد مرتب کر کے ہمیں بنا کے دیے ہیں، اس کا جو صرف اللہ تعالیٰ ہی ان کو دے سکتا ہے، بندے کے بس کی بات ہی نہیں۔ انہوں نے ایک اصول ہمیں دے دیا ہے کہ ان کے علاوہ جو الفاظ ہیں، یعنی جن کے جوڑے نہ ہوں اور جو صفت کے ان تین گروپس میں سے کسی گروپ سے تعلق نہ رکھتا ہو، کوئی علامت نہ ہو اس کے اوپر، ان کو مذکر مانو جب تک تمہیں بتا نہ دیا جائے کہ یہ مؤنث ہے۔ اور اس گروپ کو ہم کہتے ہیں مؤنث سماعی۔ یہ جو گروپ ہے ان کو کہتے ہیں مؤنث قیاسی۔ قیاسی کے معنی مقیاس الحرارت کسے کہتے ہیں؟ تھرمامیٹر، حرارت ناپنے کا پیمانہ۔ مؤنث قیاسی وہ مؤنث الفاظ جس کا کوئی پیمانہ مقرر ہو۔ اس کا پیمانہ گول تے، اس کا پیمانہ آ او، اس کا پیمانہ آ، مؤنث قیاسی۔ اور اس کے علاوہ جن کے لیے کہا کہ جب کسی اہل زبان کو مؤنث استعمال کرتے ہوئے سن لو تو اسے مؤنث مانو، وہ مؤنث سماعی۔ تو یہ وجہ ہے کہ اب جب ویکیبلری میں آئے گا کوئی مؤنث سماعی کا لفظ تو ہم اس کے آگے بریکٹ میں سین بنا دیا کریں گے
تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ مؤنث سماعی ہے. یہ کیا نام ہے، صفحہ نمبر 23 پہ پوری فہرست دی ہوئی ہے. ارضن زمین، حربن لڑائی، نارن آگ، سماعن آسمان، ریحن ہوا، نفسن جان. عربی میں یہ سب مؤنث استعمال ہوتے ہیں، اور یہ عجیب اتفاق ہے، اس میں زیادہ تر الفاظ وہ ہیں جو اردو میں بھی مؤنثی ہیں سوائے آسمان کے. یہ تو ہم آگے چل کے جیسے جیسے الفاظ سامنے آئیں گے ہم ان کو سمجھتے جائیں گے، لیکن وہ یاد کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اب ایک آخری جو اہم بات ہے اس سلسلے میں وہ نوٹ کر لیں. جن چیزوں کے جوڑے ہیں اخن بھائی، اختن بہن، اس میں تو آپ کو مذکر اور مؤنث دونوں الفاظ ملیں گے. جو صفتیں آئیں گی حسن، حسنتن، اس میں بھی آپ کو مذکر اور مؤنث دونوں الفاظ ملیں گے. لیکن جب مؤنث سماعی آئے گا شمس مانے سورج، اور یہ مؤنث سماعی ہے، تو اس کا مذکر تلاش کرنا بے معنی بات ہے. اس کا مذکر نہیں ملے گا آپ کو. لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کی جنس کوئی ہے ہی نہیں، نہ یہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے. اہل زبان کے استعمال کا طریقہ ہے. اسی طرح سے جو مذکر لفظ اس نوعیت کے آئیں گے ان کو آپ مذکر سماعی کہہ سکتے ہیں. جدارن، اسی اصول کے تحت کہ نہ تو اس کا جوڑا ہے، نہ اس پہ مؤنث کی کوئی علامت ہے، اور نہ ہم نے کسی سے یہ سنا کہ مؤنث سماعی ہے، تو ہم اس کو مذکر مان رہے ہیں. مذکر ماننے کے بعد اس کا مؤنث تلاش کرنا بے معنی بات ہے. اس کا مؤنث نہیں ملے گا آپ کو، نہیں ہوگا. تو مؤنث سماعی میں دوسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مؤنث سماعی کا مذکر نہیں ہوگا، اور جو مذکر لفظ استعمال ہوتے ہیں اس نوعیت کے ان کا مؤنث نہیں ہوگا. مشق کرنے کے لیے ہم تھوڑا سا مختلف طریقہ کار اختیار کریں گے کہ پہلے میں جتنے الفاظ بتاؤں گا ان الفاظ کی آپ یہیں پہ مشق کریں گے، پھر اس کا کریکشن کریں گے تاکہ اگر کوئی غلطی ہے تو اس کا کریکشن ہو جائے اور آگے کے الفاظ میں پھر وہ غلطی آپ سے ریپیٹ نہ ہو. اگر اس طرح سے ہو کہ تمام الفاظ کی میں آپ کو مشق کرا دوں اور اس کے بعد کریکشن کرا دوں تو پھر وہ کریکشن چیک بیک کرنے کا آپ کو موقع نہیں ملے گا یا بہت کم ملے گا. اب جو ہم نے مشق کرنی ہے، پیج نمبر بھی بتاتا ہوں، پہلے ادھر رہیں بلیک بورڈ پہ. کل ہم نے مشق کی تھی رفع، نصب، اور جر، تین شکلیں بنائی تھیں. اب ہم نے 6 بنانی ہیں.
اور اس طرح بنانی ہے. اس کا فارمیٹ یہ ہوگا, رفع نصب جر کے کالم یہی رہیں گے, ادھر ہم لکھیں گے مذکر, پھر ہم نیچے لکھیں گے مؤنث, اور اس کے بعد 6 شکلوں کے بعد یہ ہم ایک لکیر کھینچیں گے جو اس بات کی انڈیکیشن ہوگی کہ یہ ایک لفظ کی 6 شکلیں یہاں ختم ہو گئیں. پھر دوسرا لفظ اسی طرح سے 6 شکلیں بنائیں گے, یہاں چاہے مذکر مؤنث لکھیں چاہے چھوڑ دیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ذہن میں واضح ہونی چاہیے بات. اور پھر ہم لکیر کھینچ دیں گے کہ یہ ایک لفظ کی 6 شکلیں مکمل ہو گئیں. میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اس مشق میں ذرا دلچسپی لیں. اس مشق میں حکمت کیا ہے یہ انشاءاللہ میں اگلے سبق میں آپ کو بتا دوں گا, ابھی نہیں بتاتا, اس لیے کہ وہ پری میچور ہو جائے گی. ذرا اگلے سبق میں جب آپ سے میں یہ کہوں گا کہ اب ایک لفظ کی آپ 18 شکلیں بنائیں, اس وقت اس کی حکمت آپ کو بتاؤں گا تاکہ اگلے سبق میں آپ 36 شکلیں بنانے کے ہمت کر سکیں. لیکن یہ بہت ضروری ہے, اس لیے اس کی پریکٹس کریں. اب مشق کریں, میں بتاتا ہوں آپ کو. صفحہ نمبر 24. بسم اللہ اولہ و آخرہ. اب آج ہم نے پہلے عدد پڑھنا ہے. عدد میں کوئی الجھاؤ یا ایسی باریک سمجھنے والی بات نہیں ہے, صرف ایک بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ عام طور پر زبانوں میں عدد کی 2 تقسیمیں ہوتی ہیں, واحد اور جمع. عربی میں 3 ہے, واحد 1 کے لیے, 2 کے لیے ایک علیحدہ صیغہ آتا ہے جسے تثنیہ کہتے ہیں, اور جمع جو ہے عربی میں وہ 3 سے شروع ہوتی ہے. 3 یا اس سے زیادہ کی عدد پر جمع کا صیغہ بولتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس کا فارمولہ اتنا آسان ہے کہ اس میں سمجھنے والا کوئی مسئلہ نہیں ہے, صرف اس کی پریکٹس چاہیے. تو فارمولہ دیکھ لیں. پہلے ہم فارمولہ دیکھ رہے ہیں تثنیہ کا, یعنی واحد سے تثنیہ بنانا ہو تو اس کا کیا فارمولہ ہے. حالت نصب کا فارمولہ الگ ہے, سوری نصب اور جر کا فارمولہ ایک ہی ہے. اور فارمولہ ہے آنی آئینی. اسی لیے میں نے آپ سے پہلے دن کہا تھا کہ یہ ڈیش کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں. یہ ڈیش کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ آخری حرف کو. واحد کا جو لفظ ہے اس کا آخری حرف پہ چاہے پیش ہو چاہے تنوین ہو جو کچھ بھی ہو اس کو ہٹا کے ہم نے زبر لگانا ہے. حالت رفع میں آنی کا اضافہ کریں گے, نصب اور جر میں عینی کا اضافہ کریں گے. مثال کے طور پر ایک لفظ ہے مسلمن, واحد, اس کا ہم نے تثنیہ بنانا ہے. آخری حرف میم ہے, اس پر زبر آ جائے گی. اب یہ زبر آ گئی اور پھر الف کا اضافہ اور نون زیر نی. مسلمانی, 2 مسلمان. رفع میں نصب اور جر میں وہی ہوگا کہ
آخری حرف پر زبر آئے گی اور یا اور نون کا اضافہ ہوگا. مسلمین. مسلمتن. اب اس میں آخری حرف کیا ہے؟ تا. اب اس پر زبر آئے گی. مسلمتانی حالت رفع میں اور نصب اور جر میں مسلمتین. اس میں سمجھنے والی تو کوئی بات نہیں ہے، صرف یاد کرنے کی اور مشق کرنے کی بات ہے. البتہ ایک بات سمجھ لیں کہ واحد سے تثنیہ بنانے کا جو فارمولہ ہے یہ مذکر اور مؤنث دونوں پر اپلائی ہوتا ہے. مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی فارمولہ ہے، الگ الگ فارمولے نہیں ہیں. نمبر 2، اس فارمولے کی یا اس قاعدے کا استثناء سے میری ملاقات ابھی تک نہیں ہوئی ہے. کھڑکی میں نے بہرحال کھلی رکھی ہے، لیکن یہ بہت پکا قاعدہ ہے. اس کے استثناء شاید کہیں ہو آگے عربی میں، لیکن ہم نے جتنی عربی پڑھی ہے اس میں تو نہیں ہے. یہ پھر کتاب میں تھوڑا غلط چھپا ہوا ہوگا. جی، کتابن، کتابانی اور کتابینا لکھا ہوا ہے. وہ صحیح کر لیں جی، کتابینی. غلط ہے. جی ہاں، کتابینی. نصب میں نون پہ زبر لگی ہوئی ہے، وہ غلط ہے. صفحہ نمبر 26 رفع میں کتابانی، نصب میں یہاں لکھا ہوا ہے کتابینا، یہ غلط ہے. کتابینی. اور جر میں بھی کتابینی. اب آ جائیے جمع پہ. جمع میں فارمولہ جو ہیں وہ الگ الگ ہے. جمع مذکر کا فارمولہ الگ ہے اور جمع مؤنث کا فارمولہ الگ ہے. نظر نہیں آتا. نہیں. اب ہم فارمولہ سمجھ رہے ہیں جمع مذکر کا. اس میں رفع، نصب اور جر کا ایک ہی فارمولہ ہے، پلس جر. اور وہ فارمولہ ہے اونا اینا. یعنی آخری حرف پر، حالت رفع میں آخری حرف پر پیش لگائیں گے، واو اور نون کا اضافہ ہوگا اونا. نصب اور جر میں کسرہ لگائیں گے، زیر لگائیں گے اور اضافہ ہوگا یا اور نون کا. اس کی مثال دیکھ لیں، وہی مسلمون دیکھ لیں. واحد میں
آخری حرف میم پر تنوین ہے، تنوین ضمہ ہے، 2 پیش لگے ہوئے ہیں. رفع میں جب لے جائیں گے تو 1 پیش لگائیں گے. اور واو کا اضافہ کریں گے. مسلمون. اور نصب اور جر میں اب آخری حرف پر زیر آئے گی، کسرہ آئے گی. مسلمین. سمجھنے میں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، صرف یاد رکھنے کی بات ہے. اب جمع مؤنث. حالت رفع میں یہ ہے اہم بات. نہیں، حالت رفع میں نہیں. جمع مؤنث کا جو بھی فارمولہ ہم اپلائی کریں گے، چاہے رفع کا ہو چاہے نصب جر کا ہو، پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ گولتے گرانی ہے اور اس کے بعد فارمولہ اپلائی کرنا ہے. جیسے پہلے فارمولہ دیکھ لیں. فارمولہ ہے آتن. اب یہ ڈیش کس کو ریپرزینٹ کرے گا؟ گولتے گرانے کے بعد جو آخری حرف بچے گا اس پر زبر آئے گی اور آتن. اور نصب اور جر میں آتن. جیسے مسلمتن ہے، اس میں سے یہ تا گر گئی تو آخری حرف میم بچا ہے، اس کے حساب سے ہم چلیں گے. مسلماتن. اور مسلماتن. کیا فرق ہوا؟ دونوں ہی مسلماتن نہیں، ان کو سمجھنے دیں. جی آپ کے ذہن میں کیا سوال ہے؟ دونوں ہی ایک ہاں، مسلماتن. ایک منٹ. لکھنے میں فرق تو صاف نظر آ رہا ہے، بولنے میں بھی فرق ہونا چاہیے. اس کو ہم کہیں گے مسلماتن، میم کو ہلکا پڑھیں گے، اور اس کو ہم میم کو کھینچیں گے. مسلماتن، مسلمتن، مسلماتن. بولنے میں بھی فرق آنا چاہیے جو فرق لکھنے میں. اچھا جی، اب سوال یہ کہ جو فارمولہ ہم نے پڑھا ہے تثنیہ کے لیے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کافی پکا قاعدہ ہے اور اس کا استثناء ابھی تک میری نظر سے نہیں گزرا. لیکن یہ جمع بنانے کے جو قاعدے ہم نے سمجھے ہیں، جمع مذکر اور جمع مؤنث، یہ کتنے پکے ہیں؟ یہ زیادہ پکے نہیں ہیں. کافی الفاظ ایسے ہیں
جن کی جمع اس فارمولے کے حساب سے نہیں بنتی ہے بلکہ ان کی جمع الگ آتی ہے. مثال کے طور پر کتابن، اب اس کی جمع کتابونا نہیں آتی، اس کی جمع آتی ہے کتبن. مسجدن، اس کی جمع مسجدونا نہیں آتی بلکہ مساجدو آتی. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی جو ہے وہ دنیا کے سب سے زیادہ سائنٹیفک زبان ہے، وہ بات اپنی جگہ صحیح ہے بالکل. اس وقت ہم آپ کو یہ کلاسیفیکیشن اگر بتائیں گے کہ کس قسم کے الفاظ کی جمع فارمولے کے مطابق آتی ہے اور کس قسم کے الفاظ کی جمع مختلف طریقے سے آتی ہے تو آپ کا کنفیوژن بڑھے گا. آگے چل کے انشاءاللہ جب آپ تھوڑی سی عربی پڑھ لیں گے اس وقت جب یہ فیکٹس آپ کے سامنے ڈسکلوز کیے جائیں گے تو آپ بڑی آسانی سے اسے پک اپ بھی کر لیں گے، سمجھ بھی لیں گے اور ریٹین بھی کر لیں گے. اس لیے فی الحال بس اتنا سمجھ لیں کہ کچھ الفاظ ہیں سے مور دین 50% الفاظ جن کی جمع فارمولے کے مطابق ہی آئے گی، لیکن 40-45% الفاظ ایسے بھی ہیں جن کی جمع جو ہے وہ قاعدے کے مطابق نہیں آتی ہے. ان کے لیے اصطلاح ہے جمع مکسر. مکسر کے لفظی معنی ہے توڑا ہوا. الفاظ کی ترتیب جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. کتابن میں سے الف غائب ہو گیا، مسجدن کی جمع آئی تو ایک الف کا اضافہ ہو گیا، اس لیے ایسی جمع کو ہم جمع مکسر کہتے ہیں. تو طریقہ یہ ہوگا کہ اب جو ہم ویکیبلری دیں گے جن الفاظ کی جمع مکسر آتی ہے ان کی جمع ہم آگے بریکٹ میں لکھی ہوئی ملے گی آپ کو اس کتاب میں، وہ آپ نے یاد کرنی ہے. اور جن کی جمع آپ کو لکھی ہوئی نہ ملے وہ پھر فارمولے کے مطابق بنائیں گے. فرق کس طرح واضح ہوگا؟ میں کس طرح بتا لگے اگر بک میں نہ دیا ہو تو اگر جب آپ یہ 3 کتابوں سے گزر چکے ہوں گے اس کے بعد کی بات کر رہے ہیں؟ ابھی تو اس کتاب میں جو ویکیبلری دی ہوئی ہے اس میں عام طور پر کہیں بھول گئے ہوں تو وہ علیحدہ بات ہے، وہ غلطی مان لیں گے ہم اپنی، لیکن کوشش یہی کی ہے ہم نے کہ ایسے الفاظ جن کی جمع مکسر استعمال ہوتی ہے وہ وہیں دے دی جائے. اور جب آپ یہ 3 کتابیں کیا 2.5 کتابیں پڑھ لیں گے انشاءاللہ تو پھر آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ خود ہی پہچان لیں گے کہ یہ فلاں قسم کا لفظ ہے اس کی جمع سالم آئے گی، یہ فلاں قسم کا لفظ ہے اس کی جمع مکسر آئے گی. پھر جمع مکسر کے کچھ اوزان فکسڈ ہیں، وہ ہم نے اس کتاب میں تو نہیں ہے لیکن تینوں کتابوں میں نہیں ہے، لیکن جمع مکسر کے اوزان جب آدمی یاد کر لیتا ہے تو پھر اسے کوئی پرابلم نہیں رہتی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب پہلے دن جو ہم نے بات کی تھی کہ جس طرح سے اردو میں کوئی اسم جب حالت فاعلی میں آئے گا تو اس کے ساتھ عام طور پر نے لگا ہوا ہوگا، کوئی اسم جب حالت مفعولی میں آئے گا تو عام طور پر اس کے ساتھ کو لگا ہوا ہوگا، حالت اضافی میں آئے گا تو کا کی لگا ہوا ہوگا. یہ اردو کی پہچانیں ہیں. عربی کی پہچان جب ہم نے شروع کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ ہم پہلی پہچان پڑھ رہے ہیں
اور اس وقت ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 5 پہچانیں ہیں، تو وہ 5 پہچانیں آپ پڑھ چکے، اس کو سم اپ کر لیں اب۔ پہلی پہچان ہم نے پڑھی تھی کہ کسی اسم کے آخری حرف پر حالت رفع میں یعنی حالت فاعلی میں 2 پیش آئیں گے، حالت نصب میں آخری حرف پر 2 زبر آئے گا اور الف کا اضافہ ہوگا، اس کا استثناء بھی پڑھ لیا تھا، اور حالت جر میں آخری حرف پر 2 زیریں آئیں گی۔ یہ پہلی شناخت تھی۔ دوسری شناخت ہم نے پڑھی غیر منصرف الفاظ کی کہ آخری حرف پر 1 پیش، حالت نصب میں آخری حرف پر 1 زبر اور حالت جر میں بھی 1 زبر۔ باقی 3 شناختیں آج پڑھی ہیں ہم نے۔ آنی، عینی، عینی، یعنی یہ تثنیہ کی علامتیں ہیں۔ وہ 2 جو تھیں وہ واحد کی علامتیں تھیں، یہ تثنیہ کی علامتیں ہیں۔ اونا، اینا، اینا، یہ جمع مذکر کی علامتیں۔ آتن، آتن، یہ جمع مؤنث کی علامتیں ہیں۔ کہاں؟ نہیں، نصب میں بھی آتن ہی آئے گا۔ اچھا، اس کو کہہ رہے تھے آپ؟ اب اس میں خاص بات جو نوٹ کرنے کی ہے اور ذہن میں گرفت کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ذہن میں یہ ہے کہ اعرابی حالت جو ہے وہ زبر زیر پیش سے پہچاننی ہے تو یہاں پہ تو نون کے نیچے زیر آ رہی ہے، اس کی وجہ سے کوئی یہ سمجھے کہ یہ حالت جر میں ہے تو وہ غلطی کرے گا، وہ رفع کی علامت ہے۔ تو ایک تو اس سے بھی غلطی ہوتی ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے، اور اس سے تو بے تحاشا غلطی ہوتی ہے۔ 2 زیریں دیکھ کے تو کھٹ سے آدمی کا ذہن جو ہے وہ جر کی طرف جاتا ہے یہاں، حالانکہ یہ نصب بھی ہے، جر ہو سکتا ہے، جر بھی ہے لیکن نصب بھی ہے۔ تو یہ بات یاد کر لیں اب کہ اعراب یہ تو ٹھیک ہے، یہ 2 اعراب جو ہیں
یہ بالحرکت ہیں، لیکن یہ تین اعراب جو ہیں یہ الفاظ کے ساتھ ہیں، اعراب بالحروف ہیں۔ اس کی بہت احتیاط کرنی ہے، ورنہ اس میں نے دیکھا ہے کہ طلبہ خاصی غلطیاں کرتے ہیں۔ انہوں نے دماغ میں صرف یہ بٹھایا ہوا ہوتا ہے کہ حرکت سے اعراب پہچانی ہے، زبر زیر پیش سے اعراب پہچاننا ہے، تو پھر وہ یہ جو اعراب بالحروف ہیں اس میں وہ غلطیاں کرتے ہیں۔ چلیں ہم تھوڑی سی مشق کر لیں، پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب یہ لفظ جو تھا مومنون، اس کی کریکشن ہو گئی۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مشقت ہم آپ سے کیوں کرا رہے ہیں۔ یعنی ابھی یہ ایک لفظ مومنون کی 18 شکلیں بنوائی ہیں آپ سے، اور آگے یہ فہرست خاصی لمبی ہے جن کی 18 یا 9 شکلیں بنوانی ہیں، اور پھر کل کو ہم آپ سے کہیں گے کہ جی اب 36 بناؤ، تو اس کی وجہ سمجھ لیں۔ پہلے دن ہم نے کیا پڑھا تھا کہ کسی جملے میں اسم کو استعمال کرتے وقت 4 پہلوؤں سے اس کو قاعدے کے مطابق بنانا ہوتا ہے، یہی پڑھا تھا نا۔ اب اگر طریقہ یہ ہو کہ آگے چل کے جب آپ کو جملے دیے جائیں ان کا ٹرانسلیشن کرو، اس ٹرانسلیشن میں ایک لفظ آیا سچا، صادقن، تو آپ نے پہلے اس کی اعرابی حالت پر غور کیا اور پتہ یہ لگا کہ اس جملے میں اس لفظ کو حالت نصب میں آنا چاہیے، تو آپ نے صادقن سے صادقن کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے جنس پہ غور کیا تو پتہ لگا کہ مؤنث آنا چاہیے، تو اب آپ نے اسے صادقتن کر لیا۔ اس کے بعد عدد پہ غور کیا تو پتہ لگا جمع آنی چاہیے، تو آپ نے صادقاتن کر لیا۔ پھر آپ نے وسعت پہ غور کیا تو پتہ لگا یہ تو معرفہ ہے، تو آپ نے پھر اس پہ الف لام لگایا، تنوین ہٹائی، اب جا کے کہیں یہ چاروں پہلوؤں سے قاعدے کے مطابق ہوا۔ اتنی دیر میں اور ایک جملے میں ایک سے زیادہ اسم ہوتے ہیں، اور ہم نے آپ کو کم از کم 10 15 جملے تو دینے ہیں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے۔ تو اگر ایک ایک لفظ کو آپ ان اسٹیپس میں اس طرح ایڈجسٹ کریں گے تو نتیجہ ہوگا کہ 1 یا 2 جملے کا ٹرانسلیشن ہوگا اور امتحان ختم ہونے کی گھنٹی بج جائے گی۔ وہ جو جوش مرہوم کہہ گئے ہیں کہ گاڑی گزر چکی تھی، پٹری چمک رہی تھی، وہ والا حال ہوگا۔ اس وقت جو آپ سے 36 شکلیں بنائی جا رہی ہیں وہ یہی کر رہے ہیں نا، کہ چاروں پہلوؤں سے قاعدے کے مطابق 36 شکلیں بنتی ہیں۔ تو آپ کے ذہن میں وہ پٹریاں جم جانی چاہیے۔ جس طرح آفیسز میں آپ نے دیکھا ہے کہ 8-10 ٹیلی فونز کا ایکسچینج لگا ہوا ہوتا ہے اور اس میں ایک جمپر لگا ہوا ہوتا ہے۔ کال آتی ہے، اگر وہ لائن انگیج ہے تو وہ خود بخود سلپ ہو کے دوسری لائن پہ چلا جائے گا، وہ انگیج ہے تو خود بخود سلپ ہو کے تیسری لائن پہ چلا جائے گا، اور کھٹ سے وہاں جا کے بیٹھے گا جو لائن خالی ہے۔ وہ نقشہ آپ کے ذہن میں جمنا چاہیے کہ آپ ایک لحظے کے لیے غور کریں اور چاروں پہلوؤں سے قاعدے کے مطابق 36 میں سے جو شکل درکار ہے کھٹ سے وہ آپ کے ذہن میں آئے، تب تو آپ ٹرانسلیشن کریں گے اور نمبر لیں گے، ورنہ بیٹھے سوچتے رہیں گے۔ تو یہ جو اس وقت کی محنت ہے یہ بلا مقصد نہیں ہے۔ یہ نوٹ کر لیں کہ اس وقت یہ 36 شکلیں بنانے میں جو طالب علم جتنی محنت کرے گا
آگے چل کے وہ اتنا ہی سکھی رہے گا. اور اس وقت جس نے یہ سوچا کہ یہ تو بلا وجہ کی فٹیگ ہے, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے, ٹال گیا, تو پھر آگے جا کے وہ پھنسے گا. جس طرح میں 3 روز سے آپ کو ریمائنڈ کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے ویکیبلری نہیں یاد کی, الفاظ کے معنی نہیں یاد کیے, تو قاعدے سمجھنا اور قاعدے یاد کرنا بے معنی ہے. اسی طرح سے دماغ میں اگر یہ پگڈنڈیاں نہیں بنائی آپ نے 36 شکلوں کی, کہ ذہن خود بخود سلپ ہوتا ہوا ایگزیکٹ اس لفظ پہ جا کے ٹکے جو اس وقت جملے میں درکار ہے, تو آگے پھر آپ نہیں چل پائیں گے. خاص طور سے ٹرانسلیشن آپ کے لیے بہت بھاری کام ہو جائے گا. تو اس لیے اس وقت تھوڑی سی محنت کر لیں. میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنی ہم نے ایکسرسائز دی ہے, دس از انف. جو بھی آدمی یہ ایکسرسائز سیریسلی کر لے گا, اس کا ذہن ٹرینڈ ہو جائے گا, اور ٹرانسلیشن کے وقت وہ صحیح لفظ پک اپ کر کے نکالو. اس میں تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد, لیکن وہ مائنڈ پہلے ٹرین ہونا چاہیے. تو اس وقت ہم آپ کا اصل میں مائنڈ ٹرین کرنا چاہتے ہیں, اس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ 36 میں سے جو مطلوبہ شکل ہے اسم کی اس جملے میں استعمال ہونے کے لیے, وہ پک کر سکے آسانی کے ساتھ. اس مشقت کا مقصد یہ ہے, اور یہ بہت ہی با مقصد مشقت ہے, اس کو بے مقصد نہ جانیں.